بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ یہ 1910 کی بات ہے جب میں برصغیر کے شہر مدارس کے علاقے برٹش ٹاؤن کے ایک مکان میں رہائش کے لیے آیا تھا۔ میرا ٹرانسفر خانوال شہر سے مدارس محکمہ تعلیم والوں نے اس لیے کر دیا تھا کہ میری جگہ خانوال شہر میں ایک اور سینئر چیف سروے آف اسکالرز مسٹر آ گئے تھے۔ اس نے اپنا اثر و سراغ چلا کر مجھے خانوال سے اکھاڑ دیا تھا۔ میری مدارس ٹرانسفر ایک سرکاری محکمے کے تحت ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اس کی تکمیل کی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مدارس شہر کے علاقے برٹش ٹاؤن کے جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کی لوکیشن یہ تھی کہ یہ 5 کمروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے اوپر والی منزل میں 2 کمرے تھے۔ میں کنوارا، اکیلا اور تنہائی پسند تھا، لہٰذا میں نے اپنی ضروریات کے تحت اس بڑے مکان میں صرف ایک چھوٹے سے کمرے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کمرے میں اسٹڈی والی ٹیبل اور میرے سونے کا پلنگ موجود تھا، ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم بنا ہوا تھا۔ میرا بنگالی خدمتگار جس کا نام کاسو بابا تھا، اسے میں نے صرف اپنی چاکری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے کبھی کبھار مہمان دوست وغیرہ آتے تھے، وہی ان کو چائے وغیرہ بنا کر دیتا تھا۔ میں دراصل دلی طور پر اپنے گھر آئے مہمانوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں طبیعتاً کیونکہ پڑھاکو تنہائی پسند تھا۔ جو مہمان بعض دفعہ لیچڑ ہو کر مجھے اپنی الٹی سیدھی بے مقصد باتوں میں لگا کر میرا قیمتی وقت ضائع کر دیتے تھے۔ میں نے کاسو بابا کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ جب میں نے کسی لیچڑ مہمان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو میں اسے اشارہ کر دیتا تو کاسو بابا ایک کڑک چائے کا کپ اور بنا لاؤ، سر آپ کا فلاں افسر کا فون آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور میں نے مصنوعی طور پر اس محفل سے اٹھ جاتا۔ جون 1910 کو برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فساد اور ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم لوگ اپنے دفتروں میں نہ جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ آرڈر 1 ہفتے کے لیے تھا۔ میں نے کاسو بابا کو کہا تم بازار سے بہت سی انگلش لٹریچر کی بکس لے آؤ۔ اس نے مجھے کہا اس وقت تو بازار جانا مشکل ہے کیونکہ مدارس کی گلی کوچوں میں ہندو سکھ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے بازار جانے سے انکار کر دیا اور بولا سر وہ سامنے والے بنگلے میں ایک گورا مسٹر بیرٹ آئے ہیں، سنا ہے ان کی اپنی بہت بڑی کتابوں کی لائبریری ہے، آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی مطلوبہ کتب لے آؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں پوچھ لو، شاید وہ دیں یا نہ دیں۔ کاسو بابا تھوڑی دیر بعد میرے پاس چند بہت اچھی میرے پڑھنے کے لائق کتابیں لے آیا۔ وہ کتابیں انتہائی پرانی اور اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی تھی، لیکن ان کو اتنے سلیقے اور طریقے سے رکھا گیا تھا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ شام کو کاسو بابا نے مجھے کہا سر وہ سامنے والے مسٹر بیرٹ صاحب آئے ہیں۔ اوہو اچھا۔ ان کی آمد سے میں دلی طور پر خوش نہ تھا، لیکن میں نے بے دلی سے کاسو بابا کو کہا کہ میں تمہیں نہیں انہیں بھگانے یا ٹالنے کا اشارہ کروں تو سمجھ لینا۔ میں بیٹھک میں گیا تو مسٹر بیرٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑا شخص اور خوش طبع لگ رہا تھا۔ سوری میں نے آپ کی کسی لازمی مصروفیات میں مداخلت تو نہیں کی؟ جی نہیں، مداخلت کیسی، آج کل تو ویسے بھی ہم بہت فری ہیں، فسادات کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں ہی قید ہو کر رہیں گے۔ اچھا تو آپ فارغ ہیں، اسی بہانے میں بھی 2-4 گھنٹے آپ سے گپ شپ لگا لوں گا۔ 2-4 گھنٹے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے مصنوعی خوشی اخلاقی سے اسے مسکرا کر کہا جی ہاں کیوں نہیں، میں تقریباً فارغ ہوں۔ بیرٹ نے ابتدائی طور پر مجھے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے مدراس شہر میں اس کی پرانی تاریخی عمارتوں اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کا بغور جائزہ لے کر اس کے بارے میں یہ رپورٹ بنانے آیا ہے کہ ان کی تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہوں کو کسی طرح عام عوام کے لیے تفریح گاہ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہ کس طرح عام عوام اپنی فائدے کے لیے اور تفریح کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیرٹ نے کہا اسے ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ نے یہ بات خفیہ طور پر بتائی ہے کہ مدارس کی ویران خالی تاریخی عمارتوں کو تفریح گاہ بنانے سے حکومت کو کئی مقاصد حاصل ہوں گے۔ برسوں پرانی تاریخی عمارتوں کی رینوویشن ہو جائے گی، کھنڈرات کے اندر جو نشئی وارداتی قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حکومت کو ان عمارتوں پارکوں پر لگائے گئے ٹیکس اور ٹکٹوں کاروباری لوگوں سے وصول ٹیکسوں کی مدد میں تقریباً سالانہ 30 لاکھ روپے مل جائے گا۔
مسٹر بیرٹ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جن سے مجھے دور دور تک کوئی لگاؤ نہ تھا۔ میں نے ان سے گفتگو کے دوران کہا، سر کاسو بابا جو پرانی کتاب آپ کے گھر سے لایا ہے اسے آپ نے بڑے طریقے سے سنبھال کر رکھا ہے۔ بیرٹ نے اس کا جواب بہت ہی سادگی اور مسکرا کر دیتے ہوئے کہا، مجھے تو دراصل کتابیں پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا، ہاں کبھی کبھار کوئی اچھی کتاب مل جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے تو اصل میں کتب بینی کا اتنا وقت ہی نہیں ملتا، ہاں کبھی کبھار کوئی اچھی کتاب مل جائے تو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ دراصل میری بیٹی جو کہ اپر ہسٹری PhD ہسٹری کے برابر ڈگری کر رہی ہے، یہ اس کی لائبریری کی کتابیں ہیں۔ وہی دور دراز کے کتب فروش کباڑیوں کی دکانوں اور ادھر ادھر سے اچھی کتابیں خرید لے کر لاتی ہے۔ وہ فارغ وقت میں ان کی نوک پلک ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ مسٹر بیرٹ کافی دیر میرے پاس بیٹھا، میرا دماغ چاٹتا رہا۔ بالآخر مجھے اس سے بھاگنے کا وہی طریقہ استعمال کرنا پڑا، یعنی کاسو بابا کو کہا، کاسو بابا ذرا ایک کڑک چائے بنا کر تو لاؤ۔ 2 منٹ کے بعد کاسو بابا مجھ سے بیرٹ سے لائی گئی کچھ پرانی کتب واپس کر کے آیا تھا۔ اس کی جگہ دوسری کتابیں لے آیا۔ ان میں سے میں نے ایک کتاب کھولی تو اس کے اندر ایک برٹش یونیورسٹی کی لائبریری کا کارڈ اور اس کارڈ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کارڈ کے نیچے لکھا تھا، مس ٹائزل۔ بیرٹ کی تصویر ایک تیر کی مانند میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گھڑی کی چوتھائی میں اس سے ملوں۔ میں بیرٹ کے گھر کا اس کارڈ کو لے کر گیا۔ بیرٹ نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور مجھ سے روایتی انداز میں خشک بے معنی باتیں کی۔ میں دلی طور پر چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کی بیٹی ٹائزل سے ملوں۔ بیرٹ میرا اپنے مخصوص خشک موضوعات سے دماغ چاٹتا رہا۔ میں اسے بے دلی سے مسکرا کر یس نو کہتا رہا۔ میں نے بیرٹ سے پوچھا، آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ میری بیٹی، میری بیوی اور میرا بیٹا گیٹس۔ سر آپ سب اتوار کو میرے گھر ڈنر پر آئیں گے؟ نہیں تم اکیلے ہو، تم کو ایسا کرنے میں پریشانی ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ آئندہ اتوار کو ہمارے گھر ڈنر پر آ جائیں۔ میں نے بغیر کسی نوک جھوک کے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس دن میں ٹائزل کا دیدار نہ کر پایا تھا۔ اتوار کے روز ڈنر میں نے اپنے آپ کو خوب سوار کے مسٹر بیرٹ کے بنگلے میں گیا تھا۔ ڈنر کی میز پر مسٹر بیرٹ نے پہلے میرا تعارف اپنی فیملی سے کروایا۔ اس کے بیٹے گیٹس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیٹی بڑی سنجیدگی سے ڈنر میں مصروف عمل تھی۔ سچ ہے وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی، نہ اس کی جانب سے کوئی ایسا موضوع آ رہا تھا اور نہ ہی میری وہاں کوئی ہمت پڑ رہی تھی کہ میں اس سے کسی موضوع کو چھیڑ کر بات کر سکوں۔ لگتا ہے اب تو شہر کے فسادی حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ سنا ہے حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیوں پر فرائیڈے سے آ جائیں گے۔ یس، میں نے ٹائزل کی جانب سے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے کہا۔ ٹائزل ایک مناسب چہرے والی لڑکی تھی، وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ بیرٹ کے سوا اس کی تمام فیملی خاموش طبع تھی۔ ڈنر سے واپسی پر میں نے ٹائزل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس حقیقت کا بخوبی ادراک تھا کہ مسٹر بیرٹ اور اس کی فیملی نے میری عزت تو کی تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ گھلی ملی نہ تھی۔ شہر میں امڑنے والے فسادات پر حکومت نے قابو پا لیا تھا۔ ہم برٹش لوگ پھر سے اپنی ڈیوٹیوں پر جانے لگے تھے۔ ادھر بیرٹ بھی میرے بنگلے میں کم آتا تھا، جبکہ میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی بہانے اس سے مل کر ٹائزل کو دیکھ پاؤں۔ اسی دوران میں نے کئی بار کاسو بابا کے ذریعے ان کے بنگلے سے اپنے پڑھنے کے لیے کتابیں منگوائیں جن کو میں نے پڑھے بغیر ہی واپس بھیج دیا تھا۔ ایک بار مجھے پتا چلا کہ مسٹر بیرٹ 2 ہفتے کے لیے محکمانہ کورس کے لیے سہارنپور گیا ہوا ہے۔ میں ایک ہمت باندھ کر ان کے بنگلے میں کچھ بکس لینے گیا۔ وہاں خوش قسمتی سے اس کی بیوی سے میرا سامنا ہوا جس کے پیچھے ٹائزل کھڑی تھی۔ میں نے ٹائزل کو کہا، مہربانی کر کے مجھے فلاں بکس دے دیں۔ مسٹر بیرٹ نے مجھے کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر چلی گئی، جبکہ تھوڑے وقفے کے بعد ٹائزل اپنے ہاتھ سے میری مطلوبہ بکس لے آئی۔ میں نے اسے کہا، سوری میں نے آپ کو تکلیف دی۔ اس نے خود ہی کہا، نو پرابلم، آپ کو اگر بکس میں دلچسپی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ مجھے تو اس میں دلچسپی ہے، تو میرے پاس اس سے بھی اچھی موضوع پر کتابیں موجود ہیں، آپ لینا چاہیں گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ اس نے اپنے لبوں سے وہ الفاظ بول دیے تھے جو کہ میں نے دل سے چاہتا تھا، تو کیا آپ کے پاس اپنی پسندیدہ مطلوبہ کتابیں لینے آیا جایا کروں؟ ہاں کیوں نہیں۔ پھر میں تقریباً روزانہ بہانے سے اس سے ملنے جانے لگا۔ اسی دوران بیرٹ بھی اپنا محکمانہ کورس کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں ٹائزل سے کتابیں لینے آتا ہوں
تو اس نے اس کا مائنڈ نہ کیا۔ میں نے اپنے مقصد کے حصول کو مزید بہت آسان بنانے کے لیے گیٹس کو بھی اپنی جانب حمایل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈائزل بھی مجھ سے ہلکے پھلکے انداز میں بے باکی دوستانہ انداز میں گپ شپ مارنے لگی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ڈائزل نے مجھے کہا، فائز، تم سے مجھے شادی کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور امید ہے کہ میرے ڈیڈی ممی کو بھی نہیں ہوگا، لیکن میں یہ شادی اپنی اسٹڈی ختم کرنے کے بعد کروں گی۔ کب تک تمہاری اسٹڈی ختم ہوگی؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہی کوئی 2 سے 3 سال میں، اگر تم انتظار کر لو۔ میرے لبوں سے تفکرانہ انداز والی سیٹی نکلی، یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ دیکھو میں شادی کے جھنجٹ میں پڑھ کر اپنی پی ایچ ڈی اسٹڈی کو عین موڑ پر ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا، اس کا میں بہت خوبصورت حل نکال سکتا ہوں۔ اس نے تو تمہاری جاری تعلیم میں کوئی حرج نہیں آئے گا، اور ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ دیکھو، ہم شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے سے صرف اتوار والے دن ہی رجوع کیا کریں گے، بقیہ 6 روز تم بے شک جہاں مرضی چاہو اسٹڈی کرو۔ جاؤ۔ اچھا، میں تمہاری اس خواہش تجویز کا ذکر اپنے ڈیڈی سے کروں گی۔ شام کو مسٹر بیرٹ اور اس کی وائف نے مجھے بنگلے میں خصوصی طور پر ڈنر پر بلایا۔ وہاں ڈائزل بھی موجود تھی۔ بیرٹ نے مجھ سے پوچھا، تم واقعی ڈائزل سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو؟ میں نے کہا، ہاں جی ہاں۔ مسٹر بیرٹ نے مجھے کہا، اگر تم ہماری بیٹی سے واقعی شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی وہ تم سے صرف اتوار کے دن ہی رجوع کیا کرے گی اور باقی 6 روز اپنی اسٹڈی جاری رکھے گی۔ میں ڈائزل کو حاصل کرنے کے لیے جنون محبت میں اس مظاہر کرنا خیز شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ ڈائزل سے میری شادی ہو گئی۔ وہ ایک محبت کرنے والی بیوی ضرور ثابت ہوئی، لیکن اس کے ذہن میں پڑھائی کا اتنا جنون سوار تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ساتھ لاتعداد کتابوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری نئی دلہن میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن میں اس کی پڑھائی سے اس لیے ڈسٹرب نہ کرتا تھا کہ وہ میری جانب سے بیزار نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اتوار کو میرے پاس آئے گی۔ اس نے میرے بنگلے کے اوپری کمرے میں خصوصی طور پر اپنا اسٹڈی روم بنایا ہوا تھا۔ وہ وہاں تا دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ وہ اپنے تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھی۔ میں اسے کہتا تھا کہ میں اپنی شادی کو بڑا مذاکرہ خیز اور باعث اذیت تصور سمجھتا ہوں۔ ڈائزل مجھے کہتی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ سے اس شرط پر ہی شادی کروں گی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ میں نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے اور آپ میری اسٹڈی میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے امتحان دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے یہ الفاظ میرے گالے پر مسکرا کر محبت بھری چٹکی کاٹ کر کہے تھے۔ ایک رات حسب معمول ڈائزل بنگلے کے اوپری کمرے میں اسٹڈی کر رہی تھی۔ میں اس کی جانب سے صبر کیے بغیر اپنے بیڈ پر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک کاسو بابا بڑے سہمے ہوئے انداز میں میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس انداز میں میرے سامنے ڈرا سہما ہوا نہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے تجسس کے عالم میں پوچھا کہ کاسو بابا، خیریت تو ہے؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ میرے اس بات پر رونے لگا۔ میں سمجھا کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کاسو بابا خیر تو ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ وہ بصورتی سہمی حالت میں اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، آپ کرسی پر آرام سے بیٹھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس دے کر پوچھا، اپنے اعصاب قابو میں رکھ کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، مسٹر فائز، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بات کیسے بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون سی بات؟ اس نے کہا، سر میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں آپ نہ جانے کیسے میری اس بات پہ یقین کریں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ہاں، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی ہر بات پہ یقین کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ کاسو بابا لپک کر میرے قریب آیا۔ اس نے مجھے یہ بڑی عجیب اور میرے پاؤں سے زمین نکالنے والی بات بتائی کہ مسٹر فائز، میں نے آج اوپری منزل کے کمرے کی سیڑھیوں کے عین وسط میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو ڈائزل کے ساتھ دیکھا ہے۔ کاسو بابا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم یہ کیا دیوانوں والی اور کس قسم کی گھٹیا بات کر رہے ہو؟ میں نے نیم تیش میں آ کر اسے کہا، معاف کرنا مسٹر فائز، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جو تعریف کی تھی وہ کیا جھوٹ تھی؟ آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس عمر میں آپ کے سامنے ادنا غلام
ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ڈائزل اور بقول و تمہارے وہ خوبصورت لڑکا اکٹھے کس حالت میں تھے؟ جی میری نظروں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کاسو بابا اب تم جاؤ۔ میں اس وقت کاسو بابا کی جانب سے کی گئی بات کو اس کا دماغی خلل کا وہم محسوس کر رہا تھا۔ ڈائزل اوپری کمرے میں بنی ہوئی منزل میں مخصوص لائبریری میں رات گئے ہوتی تھی، اور میں جب اپنے آفس جانے کی تیاری کرتا تھا تو وہ اس وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اس سے میری زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، جبکہ صرف اتوار کے روز جب وہ میرے بیڈ پر آتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے اندر میرے لیے واقعی محبت موجود ہے۔ اس کا اظہار مجھے اس کی جانب سے اس کے پیار بھرے انداز سے ہوتا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر بڑا مان تھا، اعتماد تھا۔ درمیانی رات میں رفع حاجت کے لیے اٹھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے کا تو گیزر خراب ہے، میں کیوں نہ فراغت کے لیے اوپری کمرے کا بیت الخلاء استعمال کر لوں۔ میں نیند میں آہستہ آہستہ ننگے پاؤں جب اوپری منزل کی جانب جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا تو آخری سیڑھی پر میری ناک کے نتھوں کو بڑی دلفریز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں عاجتاً رک گیا۔ میں نے زور زور سے وہاں رک کر چند گہرے سانس لیے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ میرے دل نے میرے دماغ سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں جب اس کمرے کے بند دروازے کے اور قریب گیا تو وہاں میں نے ایک جھڑی سے کمرے کے اندر جھانکا تو وہاں مجھے واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ڈائزل باکس شیلف کے پاس کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مجھے صرف ڈائزل نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حاجت کا اتنا پریشر پڑ رہا تھا کہ میں نے مجبوراً بند کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ ڈائزل اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے تھی۔ فائز خیریت تو ہے؟ تم کیسے یہاں آئے؟ وہ میں نے اوپر بڑی منزل والا باتھ روم استعمال کرنا تھا۔ ہاتھ سے فراغت کے بعد میں نے ڈائزل کے چہرے پر بغور گھور کر دیکھا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر بولی، میں نیچے آتی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا، بہت۔ اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ ڈائزل نے کہا کہ فائز لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ چل رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم اس قسم کی بے تکی باتیں کیوں کر رہے ہو، دل جلانے والی؟ اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے اثرات طاری کر لیے تھے۔ پھر میں نے کہا، میں تمہاری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی علامات پائی ہے؟ پھر میں نے اس سے کاسو بابا اور اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی باتوں کا ذکر کیا تو یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو قدرے سکتہ سا ہو گیا ہے۔ جو حقیقت ہو اسے تم مجھے بے دھڑک بتاؤ۔ مجھے حقیقت سننے کا بخوبی حوصلہ ہے۔ ڈائزل میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ فائز تم اپنے دل میں میری جانب سے بدگمانی پیدا نہ کرو، مجھے اس قسم کی باتیں نہ کرو۔ ہاں بولو۔ لیکن میں نے بڑے اطمینان سے اسے کہا۔ ڈائزل نے مجھے کہا، تم اور میں ڈنر کے بعد میٹرس روڈ پر چہل قدمی کرنے جائیں گے۔ وہاں میں تمہیں اپنی زندگی سے لپٹا ہوا ایک ایسا عجیب و دل ذہن کو یقین نہ آنے والا راز سناؤں گی جسے سن کر تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے اسے تجسس سے پوچھا۔ تھوڑا صبر کر لو، میری پوری سرار کہانی آرام سے سننے والی ہے۔ ڈنر کے بعد میں اور ڈائزل میٹرس بازار میں چہل قدمی کرنے گئے۔ وہاں اسے میں ایک چائے کے ہوٹل میں لے گیا۔ اس ہوٹل میں ڈائزل نے کہا، فائز اب میں جو تم کو اپنی زندگی کا عجیب راز بتا رہی ہوں تم اسے غور سے سننا اور پھر تم ٹھنڈے ذہن سے فیصلہ کرنا میرا اس شخص سے عشق میں کتنا عمل دخل ہے اور تم مجھے جو سزا دو گے مجھے منظور ہے۔ ڈائزل نے مجھے ہوٹل میں بڑی عجیب کہانی سنائی۔ اب ڈائزل کی زبانی سنیے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.